حلقے کا کمال یہ ہے کہ وہ انکلوسیو ہوتا ہے۔ انکلوسیو کا کیا مطلب ہے؟ انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی خاص اسپیسیفک ایج گروپ، اسپیسیفک ایبیلٹی لیول یا اسپیسیفک سوشو اکنامک کلاس کو کیٹر نہیں کرتا۔ اگر میں تعلیم و تربیہ کے گریٹر کو دیکھیں، میں آپ کو حلقہ اور کلبز کی سائنس جو میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی سمجھی ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کرنے کا مقصد میرا تو مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیم و تربیہ کے عظیم تر مقاصد میں اس کو یوٹیلائز کریں، اور یہ ایک بہت بڑا مطلب کہہ لیں اس سے بہت کچھ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ تو میں تو اس وجہ سے آپ سے یہ ساری چیزیں انیشیٹ کر رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس کر رہا ہوں۔ تو میں بار بار شاید وہ تعلیم و تربیہ کے گریٹر کاز کو ریلیٹ کروں گا، لیکن وہ مقصد میرا یہی ہے کہ ہم اس کو مطلب اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو اگر کوئی اب جو کلاس روم کا ماڈل ہے نا، اس میں تو یہ ہے نا کہ آپ 6 سال سے 7 سال والے اس کمرے میں بیٹھ جائیں تو سارے کے سارے بچے جو ہیں ان کے اندر جو ایج ہے وہ ایک ایج کے بچے ہیں بہت سے کیسز میں، اور پھر وہ انیشیٹ ہوتا ہے کہ ایک ایج کے ایک ساتھ ہوتے ہیں، پھر اگلے سال پروموٹ اس بیسس پہ ہوں گے کہ وہ ایبلٹی میں بھی ایک لیول پر ہوں۔ اگر ایبلٹی میں ڈیفر کر گئے ہیں اور ایج میں مطلب ایج میں تو ایک ہیں لیکن ایبلٹی میں ڈیفر کر گئے ہیں تو پھر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے کہ بھئی آگے ایبلٹی لیول پر ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر ایک خاص سوشو اکنامک کلاس ہے جس کے ساتھ وہ جڑ گئے ہیں۔ تو حلقہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، حلقے کے اندر ایک بڑا ایج بریکٹ ہے، اور حلقہ جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، مطلب اس میں جو واحد مشترک بات ہے وہ ایبلٹی کی بیسس پر نہیں ہے، ایج کی بیسس پہ نہیں ہے، اور سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کی بیسس پہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے امیروں کے بچے جو 9 سال سے 10 سال کی عمر کے ہیں، یا سارے غریبوں کے بچے، یا سارے فلاں بچے، یا سارے وہ لوگ جو اس ایج بریکٹ میں ہیں، یا تمام وہ لوگ جن کو یہ کام کرنا آتا ہے وہ جڑ جائیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو اس میں وہ انکلوسیو ہے اور اس میں ہر عمر کے بچے شامل مطلب ہو سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایج بریکٹ ڈیفائن کر دیں، اس میں بھی آپ فلیکسیبل ہوں، اور وہ ایج بریکٹ بھی اس لیے تاکہ آپ اس میں جو انیشیٹر ہے وہ اپنے اوپر مطلب اس کو بعض اوقات دشواری ہوتی ہے، اس کو اپنے مزاج مطلب اس کو ایک مزاجی مناسبت ایک خاص ایج گروپ سے ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ فرض کیجئے کہ ایک حلقہ ہے جو ایک بچہ ہی انیشیٹ کر رہا ہے، 15 سال کا بچہ ایک حلقہ انیشیٹ کر رہا ہے، تو اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی اب اتنے بڑے بڑے لوگ داڑھی مونچھوں والے آ جاتے ہیں تو میں گھبرا سا جاتا ہوں، ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ انکل اور مجھ سے بھی بڑی عمر کے لوگ ہیں تو میں کیسے انہیں کہوں گا کہ بھئی اس کو کیسے ماڈریٹ کروں گا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی سہولت کے لیے وہ 15 سال یا 14 سال کا بچہ ایک حلقہ انیشیٹ کر رہا ہے، اور اس نے جو ایج بریکٹ چوز کیا ہے وہ ہو سکتا ہے 10 سے 15 سال یا 12 سے 18 سال، اس نے اپنے لحاظ سے اپنی کمفرٹ لیول کو دیکھتے ہوئے ایک ایج بریکٹ اس نے بنایا ہے۔ اس میں بھی فلیکسیبلٹی ہے، اگر اس نے 16 سال کہا ہے تو ضروری نہیں ہے ایگزیکٹ 16 ہو، وہ 16 سے 16.5 بھی ہو سکتی ہے، 17 بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب اس کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ دیکھ کے نہیں، سوری آپ تو 2 دن پہلے آپ 16 سال کے ہو چکے تھے تو نہیں، یو کین ناٹ کم ان، مطلب یہ اتنی حماقت ایسی چیزیں یہ مطلب اس جگہ پر نہیں چلتی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ انکلوسیو ہے۔ تو اس کے اندر انٹرسٹ وائز جو گروپنگ ہے وہ بہت اہم ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر کیسے انیشیٹ کریں گے اسے؟ اگر فرض کیجئے کہ ہمیں حلقہ بنانا ہو تو حلقہ شروع ہوتا ہے، حلقے کو انیشیٹ کرتے ہوئے ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ آپ وہ لوگ جن کو آپ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کو جانتے ہیں ان کی مدد سے آپ حلقہ بناتے ہیں، یعنی حلقے کا جو پرائمری پارٹیسپینٹ ہے وہ آپ کا جاننے والا ہی آڈینس ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب دیکھیں سب سے بہترین حلقہ وہ ہے جس کے اندر جو لوگ شامل ہو رہے ہیں آپ فیملی لیول تک ان کو جانتے ہیں، یعنی یہ بہترین ہے۔ مطلب لیکن آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں، اوپن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو جانتے ہیں، وہ لوگ جنہیں آپ جانتے ہیں، مطلب یہ ان نون ٹیریٹری میں جا کر جھنڈا لگانے والا کام بعد میں ہے، کیونکہ حلقہ بہت ایک چھوٹے لیول پر ہے۔
حلقے کے لیے کوئی بہت بڑا آپ کو وہ نہیں چاہیے. تو آپ ہر بندے کے جاننے والے 150 لوگ ہوتے ہیں, اس میں آپ کو اتنے لوگ مل جائیں گے. آپ سوئمنگ کلب شروع کر رہے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں چاہ رہے کہ جو 150 لوگ آپ کے جاننے والے ہیں ان میں کوئی سوئمنگ کلب میں آئے, یا نیٹنگ کلب میں آئے, یا ہارس رائڈنگ کلب میں آئے, یا رائٹرز کلب میں آئے, یا ریڈرز کلب میں آئے. تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی میں اس کے لیے کوئی بہت بڑی, مطلب حلقہ doesn't need any marketing. It doesn't need any marketing. It doesn't need to be projected in the manner in which any other contemporary educational initiatives are usually projected. It's not like classrooms where people from unknown backgrounds will be gathered. وہ کسی کو نہیں پتا کون کس کی امی ہے, کون کس کے, کون کہاں سے آ رہا ہے, کچھ نہیں پتا. لوگ 10 سال ایک اسکول میں پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کی امی سے نا واقف ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں. بلکہ اس کو چھوڑیں, ٹیچر بھی 10 سال ایک بچے کو پڑھانے کے بعد اس کی بہن, اس کی اماں, اس کے ابا سے بہت سے کیسز میں نا واقف ہوتا ہے. تو یہ جو اجنبیت ہے نا, حلقہ فیملیرٹی اور تعلق اور واقفیت سے بڑھتا ہے, اور اسی سے پیدا ہوتا ہے, اسی کے کانٹیکسٹ میں پیدا ہوتا ہے, اور اسی کو اور ڈیولپ کرتا ہے, مزید فردر ڈیولپ کرتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو اب آپ نے کہا کہ بھئی میں رائٹرز کلب شروع کر رہا ہوں, تو آپ نے رائٹرز کلب شروع کیا. آپ فرض کیجئے, اب میں اس کی اب تک جو باتیں ہوئی ہیں اس کی بیسس پہ ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. فرض کیجئے میں رائٹرز کلب شروع کر رہا ہوں, اور میں نے کہا بھئی میں نہ تو مینٹور ہوں, نہ میں ایکسپرٹ ہوں, میں تو ایک انتھوزیاسٹ ہوں. مجھے رائٹنگ کا بہت شوق ہے, اور میرا بڑا دل چاہتا ہے رائٹنگ کرنے کا, اور مجھے رائٹنگ کرنے میں اور رائٹنگ پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے. تو میرا جذبہ ہے, مجھے شوق ہے, تو چلے میں انیشیٹ کر رہا ہوں, اور میں اپنے آپ کو کنسیڈر کر رہا ہوں ایز این انتھوزیاسٹ. انتھوزیازم میرے اندر ہو, یہ منیمم ہے. پھر میں نے یہ سوچا کہ بھئی میں اپنے گھر میں بھی کوئی حلقہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ گھر میں جو حلقہ ہے وہ رائٹرز والا نہیں ہے. وہ جو 2 پری ریکویزٹس ہیں میں نے وہ بھی اچیو کر لیے. اپنی فیملی میں بھی میں کچھ حلقہ کرتا رہتا ہوں, بیٹھتا ہوں, یا ہماری فیملی میں ہمارے ابا یا ہمارے دادا کرتے ہیں, یا سپوز کوئی بھی کرتا ہے, یا میں خود ہی کرتا ہوں, تو وہ ایکسپیرینس بھی چل رہا ہے. پھر میں کسی صاحب علم کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, تو کبھی کبھی میں ان کے حلقے میں بھی چلا جاتا ہوں, یا ان کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوں. ٹھیک ہے, یہ 2 پری ریکویزٹس ہو گئے. پھر میں نے حلقہ یہ کیا کہ بھئی میں نے سوچا کہ بھئی میں حلقہ کروں گا, اس کی فریکوینسی جو ہے وہ ہم ونس اے ویک ملیں گے, اور ونس اے ویک میں نے یہ سوچا کہ بھئی میں ایک انیشیٹ کر رہا ہوں. تو میں نے اپنے جاننے والوں میں کہا کہ بھئی مجھے رائٹنگ کا بہت شوق ہے, میں چھوٹا سا رائٹرز کلب بنا رہا ہوں, تو ہمیں جو ہے وہ 12-15 لوگ ہمارے لیے کافی ہوں گے, 12-15 10-12 لوگ. تو اب اس میں اب 2 آپشنز ہیں, یا تو میں ایک خاص ایج گروپ کر لوں, یعنی ایج گروپ میں بھی وہ بڑا ایج بریکٹ ہوگا, یا تو میں کہوں کہ بھئی مجھے 15 سال سے 25 سال کے بیچ میں لوگ چاہیے, یا پھر میں کہوں کہ نہیں مجھے تو, اب جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو میں کہوں گا ٹھیک ہے کوئی بھی آ جائے, جو بھی آنا چاہے. تو اب اس میں چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اب میں نے کہا بھئی مجھے تو 15 لوگ چاہیے خالی, 15 سے زیادہ تو میرے کمرے میں جگہ ہی نہیں ہے, میرے جو میں نے ڈرائنگ روم بنایا ہوا ہے, یا جو بھی میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں, تو اس میں 15 لوگ کمفرٹیبلی بیٹھ بھی سکیں گے. اور اب چونکہ اس کی ڈائنامکس آگے آ کے کلیئر ہوں گی, تو پتہ لگے گا کہ 15 سے بڑے میں وہ افیکٹو بھی نہیں رہے گا. تو میں نے 15 لوگوں کو کہا کہ بھئی کون اس میں آنا چاہتا ہے, وہ مجھے اپنا نام اور تعارف بھیج دے تھوڑا سا, اور کیوں آنا چاہتا ہے وہ بھی بتائے. کلب کو جوائن کرنے کی ریزن کلب کو جوائن کرنے والوں کے پاس ہوتی ہے. یہ بہت اہم بات. آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں اس کلب میں جوائن کرنے کے لیے؟ میں نے مارکیٹنگ نہیں کرنی, میں نے فلائر نہیں بنانے, میں نے اشتہار نہیں چلانا. میں نے تو اپنے جاننے والوں کو ایک خبر دینی ہے کہ بھئی میں اب ہر ہفتے ایک رائٹرز کلب کروں گا, زیادہ سے زیادہ میں نے اتنا بتانا ہے. ٹائم بتا دیا, فلاں دن کروں گا, فلاں جگہ پہ کروں گا, بس اتنا بتا دیا. اب لوگ خود ہی اس میں جڑیں گے, اور بیٹھ کے پھر ہم ایکسپلور کریں گے کہ کیا اس میں اور چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن لوگوں نے اپنا تعارف اور اس میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا کیوں آنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا لوگ اپنے بارے میں بتائیں گے. اور آپ نے وہ 15 لوگ جیسے ہی آئے تو آپ نے اس کو شامل کر لیا. حلقہ اگر میں رائٹرز کلب کر رہا ہوں تو اس کے لیے انیشیلی مجھے لگا کہ ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ لوگ بہت ایسا نہ ہو کہ میں ٹائم زیادہ رکھ لوں اور لوگ پھر بور ہوں,
تو میں نے بہت سیف سائڈ رکھتے ہوئے، سپوز کبھی فرض کیجئے میں نے کبھی حلقہ نہیں کیا، تو میں شاید 45 منٹس یا 50 منٹس کا ٹائم رکھوں گا. لیکن اگر میں چلیں ابھی اپنی پریزنٹ اس میں کہوں گا، اگر واقعی جیسے اگر فرض کیجئے کہ میں ابھی حلقہ کوئی نیا حلقہ شروع کروں سلمان صدیقی، تو میں اس کا ٹائم شاید 1.5 گھنٹہ رکھوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ بھی اور میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی، تو 1.5 گھنٹہ تو بہت سیف ہے. اور لیکن اس میں ٹائم کے اندر بھی ایک فلیکسیبلٹی ہے. میں اتنا ٹائم رکھوں گا جس کو بڑھانے کی خواہش ان کے اندر موجود ہو. میں اتنا ٹائم نہیں رکھوں گا جس کے کم کرنے کی خواہش میرے پارٹیسپینٹس میں پائی جائے. تو اگر مجھے یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر میں نے 1.5 گھنٹہ رکھا ہے تو میرے تمام پارٹیسپینٹس 1.25 گھنٹے سے پہلے اٹھنا نہیں چاہیں گے. اور اگر مجھے اس کا ڈر ہے کہ بھائی لوگ تو 1 گھنٹہ مشکل سے نکالیں گے، تو بہتر ہے کہ میں 50 منٹس کا ٹائم رکھوں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ٹائم کیسے سیٹ کر رہے ہیں، سائز کیسے سیٹ کر رہے ہیں، فریکوینسی کیسے سیٹ کر رہے ہیں. میں نے ونس اے ویک کی کوئی فریکوینسی سیٹ کر لی جس میں بھی اویلیبل ہوں، مجھے پتا ہے لوگ بھی اویلیبل ہیں. تو اب آپ نے رائٹرز کلب شروع کر دیا، ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں کہ کلب کیسے شروع ہوگا، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. نون کے اوپر بیس کرنا ہے. اجنبی، اچھا اگر فرض کیجئے میں اجنبی کو بلا لیتا ہوں، تو اجنبی جو ہے نا وہ مجھے جانتا نہیں ہے، میں اسے جانتا نہیں ہوں. مطلب یہ حلقہ اس طرح فنکشن نہیں کرے گا. دیکھیں حلقہ بہت آرگینک مینر میں فارم کرتا ہے. حلقہ ایک مصنوعی یا انڈسٹریل یا ایک مارکیٹ کی ایک کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے. حلقہ ایک بہت مختلف قسم کی ایکٹیویٹی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اور حلقے کی جو میں ڈائنامکس اور حلقے کی جو میتھڈالوجی بتاؤں گا، آپ اس میتھڈالوجی کو اگر کنونشنل کلاس رومز میں جس حد تک لے کر آئیں گے، کنونشنل کلاس رومز بھی اپنے نتائج میں اور بڑھ جائے گی. مطلب اس کے فائدے ہی ہوں گے. اگر فرض کیجئے آپ کہتے ہیں میں اپنے کنونشنل کلاس روم کے اندر حلقے کی کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ کروں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ آپ جو چیزیں امپلیمنٹ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن ان اٹس ٹرو اسپرٹ جو حلقہ ہے وہ میں آپ کو یہ اس کی کچھ چیزیں بتا رہا ہوں. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. ان سب لوگوں میں جو کامن بات ہے وہ اسکل نہیں ہے. اب فرض کیجئے میں نے رائٹرز کلب شروع کیا. اس رائٹرز کلب میں جو 15 لوگ ہیں میرے پاس، ایک اماں آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا آ رہا ہے جو 14 سال کا ہے، اور ایک دوسری بیٹی آ رہی ہے جو 6 سال کی ہے. تو 6 سال کی بیٹی بھی ہے، 14 سال کا بیٹا بھی ہے، اور اماں جان بھی ہے. اس میں جو چیز مجھے انشور کرنی ہے وہ یہ انشور کرنی ہے کہ کوئی بھی زبردستی لایا تو نہیں جا رہا، فورسفلی پارٹیسپیشن تو نہیں ہو رہی، ولفلی آنا ہے انہیں. اگر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 14 سال والے بیٹے کو یہ زبردستی کھینچ کے لائی ہیں، تو 14 سال والا بہتر ہے کہ میں اس کو آپشن دوں اور میں کہوں بالکل ٹھیک ہے آپ کچھ اور کام کر لیں. میں ان کی والدہ کو راضی کروں کہ دیکھیں صرف وہی آئے گا جو، اب آپ دیکھیے کہ اب میرے گروپ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ہو سکتا ہے فادرز ہیں. کوئی اچھا میرا جو حلقہ ہے ہو سکتا ہے اس میں کسی یونیورسٹی کے کوئی ڈین بھی آ گئے، آپ کو پتہ لگا وہ فلاں یونیورسٹی میں لٹریچر پڑھاتے ہیں اور وہ پرشین لٹریچر یا انگلش اردو لٹریچر کے جو ہیں وہ پروفیسر ہیں اور ڈاکٹر ہیں اور ڈین بھی ہیں یونیورسٹی کے، وہ بھی آ رہے ہیں، اور 6 سال کا بچہ بھی آ رہا ہے. اور جناب ان کی اماں بھی آ رہی ہیں. ان کی اماں کی کوالیفیکیشن ہو سکتا ہے وہ بہت ہی کوئی ایسی بی اے کیا ہو یا انٹر کیا ہو انہوں نے، تو وہ بھی ہیں. ایک عالم بھی آ گئے ہیں، ایک مولوی صاحب بھی آ گئے ہیں، ایک مدرسے کا اسٹوڈنٹ بھی آ گیا ہے کوئی. لیکن ان سب کے اندر جو بات کامن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان سب کا بہت مطلب یقین ہوں گے، اپنے انٹرسٹ پہ آئیں گے. انٹرسٹ انہیں کوالیفائی کرے گا میرے حلقے کا پارٹیسپینٹ بننے کے لیے. اگر ایک اماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی ہیں، 6 سال کا بچہ جو ہے وہ ایگر ہے، کین ہے، تو وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھے گا اور انجوائے کرے گا. لیکن 14 سال والا وہ نہیں آنا چاہتا تھا. تو حالانکہ اماں کو یہ لگ رہا تھا کہ 14 سال والا تو کر لے گا، کیونکہ وہ 14 سال والا تو شاید اس ایج، مطلب ایک کامن پرسپشن ہے نا کہ وہ تو بڑوں کی مجلس ہے تو 14 سال والا تو شاید پھر بھی اس میں فٹ ہو جائے. لیکن جناب وہ 6 سال والا فٹ ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے جیسے یہ آگے چلے گا، حلقہ بہت غیر معمولی چیز ہے. دیکھیں آپ کبھی غور کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت علی ایک مطلب کم عمر تھے نا، مطلب موجود تھے، انتہائی اہم مطلب مواقعوں پر موجود تھے. آپ نے کبھی غور کیا کہ عبداللہ بن عمر بھی اسی میں موجود ہیں، عمر بھی اسی میں موجود ہیں، ایک ہی فورم ہے.
یہ جو انکلوسو گیدرنگ ہے نا، اس کی غیر معمولی حیثیت ہے، غیر معمولی حیثیت ہے. اس میں یہ جو مختلف ایج کے لوگ ہیں، یہ اپنی اپنی میچیورٹی، یعنی بعض اوقات سوال اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس سوال کے اوپر لوگوں کے اپنے اپنے ریفلیکشنز آتے ہیں، یہ سب جو پول کرتے ہیں نا، یہ بڑا بڑا زبردست چیز ہے. جب ہم ایک پرٹیکولر ایج گروپ کو لیتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک نیگیٹو پیئر پریشر فارم ہوتا ہے، آپس میں وہ ایک کمپٹیٹو فضا ہوتی ہے، اور سب سے کم کوآپریشن سیم ایج گروپ کے درمیان پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم کوئی خاص ایک سمجھ لیں کہ سوشو اکنامک کلاس کو کیٹر کر رہے ہیں، صرف ایک ایلیٹ کے طبقے کو لے رہے ہیں، یا مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کو لے رہے ہیں، تو اس کی وہ ایجوکیشنل ویلیو نہیں ہوتی جتنی وہ ایک مکسڈ، مطلب اس کے اندر ہر طرح کا بندہ موجود ہے. تو یہ بڑی زبردست اس کے اندر ایک چیز ہوتی. تو اگر فرض کیجئے گا آپ رائٹرز کلب لے رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کو لگا کہ آپ کے یہاں کوئی آپ کے یہاں بالفرض آپ کے یہاں ایک میڈ ہے، اور اس میڈ کا ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اسے بھی الاؤ کر دیا، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو ہر طرح کا بندہ اس کے اندر شامل ہے. اچھا، یہ جو میں ساری بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت عجیب سی لگ رہی ہو، لیکن میں بس یہاں پر ایک چیز مینشن کروں گا کہ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ، یہ جتنی بھی بات میں کر رہا ہوں الحمدللہ میں یہ سارے تجربے کر چکا ہوں الحمدللہ، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر چکا ہوں، اور یہ تجربے انیشیٹ کروا چکا ہوں، یہ تجربے لوگوں نے کیے ہیں الحمدللہ، تو ہم اس کے ریزلٹس جانتے ہیں کہ الحمدللہ کتنے اچھے رہے ہیں. تو اب نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ حلقہ شروع ہو گیا اور ونس اے ویک لوگ آنا شروع ہو گئے. اور اگر رائٹرز کلب ہے نا، تو اس کے اندر ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ آیا کریں گے تو چاہے حلقہ کوئی سا بھی ہو، چاہے وہ ایمبرائڈری کلب ہو، چاہے وہ ہارس رائڈنگ کلب ہو، چاہے وہ سائیکلنگ کلب ہو، چاہے وہ سوئمنگ کلب ہو، چاہے وہ قرآن کلب ہو، چاہے وہ حدیث کلب ہو، چاہے وہ سیرہ کلب ہو، چاہے وہ تھنکرز کلب ہو، چاہے وہ بک کلب ہو، اگر تعلیم و تربیہ کے گریٹر کاز کو اچیو کرنا ہے تو اس کے اندر ان تمام کتنی ویرائٹی میں نے بیان کر دی، اتنے سارے کلب ہو گئے، پوئٹری کلب سے لے کر اور ہارس رائڈنگ کلب تک. ان کے اندر جو ایک کامن سیگمنٹ ہوگا نا ہر کلب کے اندر، وہ ہوگا ہر پارٹیسپینٹ جو ہے نا اس کے ساتھ شروع کے سیشنز میں تعارف کا جو سیگمنٹ ہے وہ اچھا خاصا ہوگا. آپ لوگ اپنی پرسنل لائفز اوپن کریں گے، شیئر کریں گے، مطلب آپ لوگ اپنے بارے میں بتائیں گے، آپ لوگ ایک دوسرے، مطلب جو کمپینین شپ ہے نا، یہ ایک ریگولر کنٹینیوس آبجیکٹو ہے جو اس کے اندر اچیو کرنا ہے. مطلب آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں جانیں، ہم سب ایک دوسرے سے جڑیں. یہ بہت ضروری کام ہے. مطلب آپ اگر اس کو تعلیم و تربیہ کے گریٹر کاز میں استعمال کرنا ہے، اور اگر تعلیم و تربیہ کے گریٹر کاز میں استعمال نہیں کرنا تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو اس کے اندر یہ جو کمپینین شپ ہے یہ ڈیولپ ہی اس وقت ہوگی. شروع کے سیشنز میں انٹروڈکشنز کا پارٹ ہوگا، بعد میں پھر وہ جو اپنی شیئرنگ کا پارٹ ہے نا وہ پارٹ ہونا چاہیے. تو اگر رائٹرز کلب ہے تو رائٹرز کلب کے اندر اگر میرے پاس 50 منٹس ہیں تو میں نے ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف ٹائم 20 منٹس یا 15 منٹس یا 30 منٹس مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کتنا ٹائم چاہیے. اور 10 پارٹیسپینٹس ہیں، مجھے ملا کے 11 پارٹیسپینٹس ہیں، تو ہم سب اپنے بارے میں کچھ باتیں کریں. اور اس کے بعد پھر جو اگلی ایکٹیویٹی ہے، جس چیز کا کلب ہے نا وہ ایکٹیویٹی پھر اس کے بعد ہونی چاہیے اور اس کا ایک ٹائم ملنا چاہیے. مثال کے طور پر رائٹرز کلب کے اندر ایک چیز اور اس میں بتاؤں کہ کلبس کے اندر نا انسٹرکشن لیڈ نہیں ہوتے، یہ یعنی انسٹرکشن انیشیٹڈ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایکسپیرینس انیشیٹڈ ہوتے ہیں یا یہ انکوائری انیشیٹڈ ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر رائٹرز کلب ہے تو آپ نے ایک ٹائم کیا، یہاں ہمارے پی ٹی سی سی کے کورس میں ایک ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے. یہاں جو لوگ کورس جنہوں نے کیا ہے وہ اس ایکٹیویٹی سے واقف ہیں، جنہوں نے نہیں کیا میں ویسے ہی اس کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. وہ 414 کی ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے آپ نے کی ہو، یا فری رائٹنگ کی کوئی ایکٹیویٹی کی ہو. تو فری رائٹنگ کی ایکٹیویٹی یہ ہے، اگر رائٹرز کلب شروع کر رہے ہیں تو آپ نے بچے بیٹھے، بات چیت ہوئی، ہیلو ہائے ہوا، سب نے اپنی ادھر ادھر کی باتیں کی.
اور آپ نے پھر اس کے بعد یہ طے کیا ہے کہ ہم کچھ ٹائم ہمارا ہوگا، اور وہ ٹائم ہم 10 منٹس ہو سکتا ہے، وہ 7 منٹس ہو سکتا ہے، وہ 12 منٹس ہو سکتا ہے، وہ 3 منٹس ہو سکتا ہے، 4 منٹس ہو سکتا ہے. وہ ٹائم فکس ہوگا جس میں ہم سب کچھ نہیں کریں گے سوائے لکھنے کے. all of us will be writing. اور اب سوال یہ کہ وہ مطلب اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو انہیں سکھایا ہی نہیں کیسے لکھنا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رائٹرز کلب میں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ ابھی دیکھیے گا یہ کیسے فنکشن کرتا ہے. اور اب وہ جتنے بھی، اب وہ بڑی عمر کا آدمی ہے، وہ 60 سال کا آدمی ہے، وہ 40 سال کا بندہ ہے، وہ 30 سال کا ہے، وہ 20 سال کا ہے، وہ 6 سال، مطلب کسی بھی ایج کے لوگ اس میں لکھ رہے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اتنا بڑا ایج ویریشن آپ لیں، آپ اس کو مینیجبل لیں جو آپ کے لیے مینیجبل ہے، لیکن کم از کم 4-5 سال کا ڈفرنس تو پھر بھی رکھیے گا. مطلب اگر آپ 18 سے 25 یا 24 لے رہے ہیں تو یہ لے لیں، یا جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے. یا اگر آپ 12 سال سے 16 سال لے رہے ہیں، یا 10 سال سے 16 سال لے رہے ہیں، یا 7 سال سے 12 سال کا لے رہے ہیں، تو کم از کم 4-5 سال کا ایک ایج بریکٹ ضرور لیجیے گا. تو اس ٹائم میں لوگوں نے صرف لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد اب آپ، اور وہ جو ٹائم ہے اس وقت آپ نے بھی لکھا ہے، یعنی آپ بھی یہی کام کر رہے تھے جو باقی لوگ کر رہے تھے، آپ صرف ماڈریٹ کر رہے ہیں. اور لکھنے کے بعد اب سب نے اپنا لکھا ہوا، آپشنل ہے کہ شیئر کریں، کمپلسری نہیں ہے، جو شیئر کرنا چاہتا ہے شیئر کریں. اور آپ نے اپنا لکھا ہوا، آپ نے کہا چلیں بھائی اگر آپ کہیں تو میں شیئر کروں. آپ نے پوچھا اور لوگوں نے کہا ہاں آپ شیئر کریں، تو پھر آپ نے اپنا شیئر کیا. آپ نے اپنا لکھا ہوا بہت اچھی طرح سے ایک بڑے اچھے انداز سے پڑھ کر سنایا. اور یہ آپ کی فریش رائٹنگ ہے جو آپ نے اس وقت کی ہے. اور باقی بچوں نے جس کا دل چاہا اس نے اپنا لکھا ہوا سنایا. اس کے اندر کریکشن نہیں کرنی. اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ انسٹرکشن نہیں دینی، یعنی مسئلہ کیا ہے، اس کے اندر ایک کام ہے، اس کی میتھڈولوجیکل ایسپیکٹ ہے کہ اس میں انسٹرکشن نہیں دینی. انسٹرکشن کب دینی ہے؟ جب انسٹرکشن سیکھ کی جائے، جب وہ آپ سے کہے کہ میں یہ کیسے کروں. ایک بچہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کو کیسے لکھتے ہیں، تو آپ نے بتا دیا یہ کیسے لکھتے ہیں. تو اگر وہ پوچھ رہا ہے تو آپ گائیڈ کر رہے ہیں، نہیں پوچھ رہا ہے تو وہ دیکھ کے سیکھ رہا ہے. یعنی سب سے پہلے اسے اس کمپیلنگ ایٹماسفیئر میں لے کے جانا ہے جس میں اس کا وہ کام کرنے کا مزید دل چاہے. یعنی سب وہ کام کر رہے ہیں، میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کچھ انٹرسٹ میرے اندر تھا، باقی ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں سب یہ کام شوق سے کرتے ہیں. اب میرے اندر اگر اس چیز کو آپ نے یہ اویلیبل، آپ نے کہا اگر کوئی مجھ سے کوئی ہیلپ لینا چاہتا ہے تو میں اویلیبل ہوں، تو آپ نے اسے وہ ہیلپ دے دی اگر اس نے پوچھی. اسی طرح دوسری چیز میں نے کہی کہ اس میں کریکلم نہیں ہے، نہ تو کریکلم ہے نہ انسٹرکشن ہے. مطلب انسٹرکشن جو ہے وہ اس صورت میں ہے، انسٹرکشن انیشیٹڈ نہیں ہے. یہ مطلب انسٹرکشن دی جا سکتی ہے اگر وہ انسٹرکشن چاہے. اسی طرح فیڈ بیک بھی اس وقت دیا جائے گا جب وہ مانگے گا، اگر نہیں مانگ رہا تو فیڈ بیک بھی نہیں دینا ہے. اور جو شیئرنگ ہے وہ بھی آپشنل ہے، مینڈیٹری نہیں ہے کہ سب لوگ اس کی شیئرنگ کریں. تو آپ نے اس طرح سے اس کام کو شروع کیجئے اور آپ دیکھیے کتنا مزہ آئے گا. تو وہ بچے، اچھا ایک اور چیز میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. ایک دفعہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے اسی طرح سے ایک رائٹرز کلب شروع کیا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تیسرے سیشن تک نا سب لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت لکھ رہے ہوتے ہیں. یوزولی دوسرے سیشن تک ہی سب لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، پہلے میں بھی لوگ لکھنے لگ جاتے ہیں الحمدللہ. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ بلکہ کسی اسکول میں لینگویج کی کوآرڈینیٹر بھی تھیں، اور انہوں نے میرا ایک بہت ڈیٹیل ورکشاپ ہوتا ہے جو اب بہت سالوں سے میں نے نہیں کرایا، کلبز انسٹیڈ آف کلاس رومز. تو اس کو انہوں نے اٹینڈ کیا اور انہوں نے ایک کلب شروع کیا، رائٹرز کلب. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا، میں نے جب فیڈ بیک لیا بھائی کیا ہوا، کیا چل رہا ہے، کتنے بچے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے بتایا انہوں نے اپنے گھر پہ ہی شروع کیا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ سر یہ تیسری کلاس ہے اور ایک بچی ایسی ہے جو بالکل بھی مطلب نہ تو لکھ رہی ہے نہ شیئر کر رہی. مطلب وہ کچھ لکھا ہے لیکن مطلب شیئرنگ کی بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم آپشنل رکھتے ہیں، لیکن ہر بچہ تیسری کلاس تک شیئرنگ کے اوپر خود ہی اپنے شوق سے آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اسے کیا شیئر کرنا ہے، کتنا شیئر کرنا ہے، یہ اس کے اوپر ہے، فورس نہیں ہے اس کے اوپر. تو اب وہ انہوں نے
کہا کہ ایک بچی ہے جو لکھ نہیں رہی، اور اگر اس نے تھوڑا سا لکھا تھا لیکن وہ اس کے بعد اس نے دکھایا بھی نہیں، اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ باقی بچے تو لکھ رہے ہیں اور شیئر بھی کرنے لگ گئے، لیکن ایک بچی جو ہے وہ یا تو ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ لکھ رہی ہے یا نہیں لکھ رہی، اور اگر لکھ رہی ہے تو وہ شیئر نہیں کر رہی۔ تو جب 3 کلاسز ہو گئی اور میں نے ان سے مختلف چیزیں پوچھی، انہوں نے کہا یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھئی کیوں نہیں کر رہی اسے تو، مطلب میرے حساب سے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اب تک اس بچی کو شیئرنگ کیا، اسے لکھنا تو چاہیے تھا، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں بھی یہ سوچنے لگ گیا۔ تو باتوں باتوں میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون سی زبان میں رائٹنگ کر رہے ہیں، مطلب بچے کون سی زبان میں لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بچے انگریزی میں لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کون سی زبان میں لکھ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی انگریزی میں لکھ رہی ہوں۔ پھر میں نے اس بچی کا پروفائل پوچھا تو وہ بچی جو تھی وہ ان کے گھر میں ایک میڈ تھی، اس کی بچی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ، مسئلہ یہ ہے، میں نے ان سے کہا اگلی کلاس میں آپ اردو میں لکھیے گا، بچے انگریزی میں لکھ رہے ہیں، لکھنے دیں۔ تو اگلی کلاس میں انہوں نے اردو میں لکھا ہے اور اپنا شیئر کیا ہے، اور وہ بچی جو اتنے دنوں سے نہیں لکھ رہی تھی، اس نے خوب لکھا ہے، بہت لکھا ہے، اور پھر بہت شیئر کیا، اس لیے کہ وہ آپ سے ریلیٹ کر سکے نا، مطلب آپ اوپر سے نہیں آئے، آپ اسی کے لیول پہ رہیں، آپ اسی کے ساتھ رہیں۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہو کہ یعنی انسٹرکشن سے میری مراد ہے ٹیچنگ اس وقت کریں گے جب وہ ٹیچنگ آپ سے کروانا چاہیں گے، فیڈ بیک اس وقت دیں گے جب وہ آپ سے فیڈ بیک مانگیں گے، شیئرنگ آپ نے آپشنل رکھی ہے، اگر کوئی شیئر کر رہا ہے تو قبول کر لیں گے، نہیں شیئر کر رہا تو بھی قبول کر لیں گے، لیکن آپ شیئرنگ کریں گے۔ تو یہ کچھ اس کی، اور اسی طرح اس میں ایک اور چیز ہے کہ یونیفارمٹی آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے، لوگ اپنے اپنے لیول پہ کام کریں گے، اپنے اپنے انداز سے کام کریں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں رائٹرز کلب کا اصل گول لینگویج نہیں ہونا چاہیے، رائٹرز کلب کا اصل گول رائٹنگ ہونی چاہیے، یعنی انسان اپنے خیالات کو تحریر میں لا سکے، اور جب وہ یہ کام، اور اس کے نتیجے میں اس کی تھاٹ پروسیس اور ریفائن ہو اور ڈیولپ ہو، تو ایک بچہ جس کے پاس کوئی سبسٹنس ہے نا شیئر کرنے کے لیے اور رائٹنگ میں لانے کے لیے، یہ بہت اہم ہے کہ مطلب وہ اس کو کمپوز کرتا ہے، اور جس زبان میں بھی سہولت محسوس کرتا ہے اس میں کر لے، تو اس کے بعد کی بات ہے مطلب کہ وہ کسی اور اس میں مطلب اگر وہ دوسری زبانوں میں بھی جانا چاہتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ کریکلم نہیں ہے، ایگزام نہیں ہے، اس کا کلب کا کوئی ایگزام نہیں ہے، کلب کا کوئی کریکلم ٹارگٹس نہیں ہے۔ اصل میں وہ جو ٹائم باؤنڈ کریکلم ہوتا ہے نا، کہ ہم نے مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جیسے فار ایگزامپل میں بہت سی چیزیں، قرآن کا جو کورس ہے اور قرآن کا جو حلقہ ہے اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے، میں صرف ایک چند باتیں آپ سے عرض کروں۔ تو وہ کورس جو ہوتا ہے نا وہ یوزولی ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس کو 1 سال میں کمپلیٹ کرنا ہے یا 2 سال میں کمپلیٹ کرنا ہے، اور بہت سے لوگوں کے پاس اتنا مطلب، یا 4 سال میں کمپلیٹ کرنا ہے، تو بہت سے لوگوں کے پاس اتنا تحمل نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو 1 سال میں یا 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں ہی کمپلیٹ کرنا ہے، تو وہ بہت کم ٹائم، اب وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا اماؤنٹ کنڈکٹ کرنا ہے۔ تو حلقے میں اور کلاس روم میں جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ غور و فکر اور تدبر، ریفلیکشن اور شیئرنگ اور کمپینین شپ، یہ حلقے کے اندر اس کی اپارچونٹی میکسیمم ہے، ریفلیکٹ کرنا، شیئرنگ کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کمپینین شپ ہونا نا، یہ اس کو میکسیمائز کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر میرے ذہن، فرض کیجئے میں قرآن کا حلقہ کوئی بندہ لے کے چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے اس کے ذہن میں ہے کہ ہم سورہ کہف یا سورہ بقرہ یا قرآن کے یہ مقامات یا پورا قرآن ہی ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے اندر مطلب اسے جلدی کوئی نہیں ہوگی، وہ ہو سکتا ہے 27 سال میں کرے، ہو سکتا ہے 25 سال میں کرے، ہو سکتا ہے 6 مہینے میں صرف 2 رکوع کرے، اس لیے کہ شیئرنگ اور ریفلیکشن اور کمپینین شپ جو ہے نا، اس کو جتنا اسپیس چاہیے وہ ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو مزاج پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو ڈیپتھ پیدا ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، مطلب وہ آپ کو جلدی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ
مطلب جب وہ اس کا مطلب آپ نے اس کے ایسنس کو پا لیا نا تو پھر آپ کسی اور ہی جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اب جیسے ہی اگر ہم فرض کیجئے کہ ایگزام لے کر آتے ہیں, مطلب ایگزام لے کر آئیں گے تو پھر آپ کو فکس کریکلم لانا پڑے گا, اور جب فکس کریکلم لائیں گے تو پھر آپ کو ٹائم باؤنڈ کرنا پڑے گا, اور آپ کہیں گے بھائی 2 مہینے کے بعد تو ایگزام لینا ہے, اور ایگزام تو مجھے اس کو اتنے سارے اماؤنٹ آف کانٹینٹ کا لینا ہے, تو پھر اتنا اماؤنٹ آف کانٹینٹ مجھے 2 مہینے میں ڈیلیور کرنا ہے, اور پھر اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے, اور پھر اس کا ایگزام لینا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر وہ پھر ایک الگ ہی چکر میں ہم چلے جاتے ہیں, اور پھر آپ فورس کرتے ہیں, پھر آپ آپشنل نہیں ہوتا. تو اس میں تو مطلب کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے, مطلب ہر ایک اپنے اسپیڈ پہ کر رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. جس نے تھوڑا کیا وہ بھی ٹھیک ہے, جس نے زیادہ کیا وہ بھی ٹھیک ہے. شرمندہ نہیں کرنا ہے, کمپیئر نہیں کرنا ہے. اور فیڈ بیک اگر آپ ایکسپرٹ لیول پہ ہیں, کوئی اپنی رائٹنگ آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کو اس وقت فیڈ بیک دیں گے جب وہ فیڈ بیک لینا چاہ رہا ہے. لیکن اگر وہ فیڈ بیک لینا نہیں چاہ رہا تو آپ بھی فیڈ بیک نہیں دے رہے. لیکن آپ بھی اپنی رائٹنگ پہ فیڈ بیک مانگ رہے ہیں, یہ بڑی زبردست بات ہے. مطلب آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ ماڈریٹ کر رہے ہیں, آپ نے اگر رائٹنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس پہ فیڈ بیک لے لیا. اگر رائٹنگ کا معاملہ تو ایسا ہے. تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں میں نے شیئر کی. اسی طرح آپ جن لوگوں کو حلقے میں انوالو کرتے ہیں, اگر ان کی فیملی اس میں انوالو ہو رہی ہے تو یہ بڑی زبردست بات ہے. آپ فیملی کو انگیج کرتے ہیں. اگر فیملی سے 2 لوگ 3 لوگ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, یہ بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ گھر پہ جا کے بھی اس چیز کو آگے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اسی طرح حلقے میں ایک اور چیز جو ذرا سی مشکل ہوگی سمجھنا, وہ یہ ہے کہ ایون اٹینڈنس بھی مینڈیٹری نہیں ہوتی. پنکچویلٹی پہ تو ہم اصرار کر سکتے ہیں, پنکچویلٹی بھی اس طرح کہ بھئی آپ کوشش کریں ٹائم پہ آ جائیں. لیکن اگر آپ کیونکہ وہ 45 منٹس یا 1 آور کا ہوتا ہے نا, تو وہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, شروع میں تعارف بات چیت ہوتی ہے, پھر ہم آگے کام کرتے ہیں. تو ٹائم پہ آ جائیں تو اچھا ہے, تاکہ آپ وہ شروع کا سیگمنٹ مس نہ ہو جائے. اس لیے پنکچویلٹی کی اہمیت ہے. لیکن اگر آپ کوئی کلاس یا کوئی سیشن نہیں اٹینڈ کر پائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اس لیے کہ کانٹینٹ کی کوریج ایشو نہیں ہے نا. مطلب دیکھیں, حلقے میں کانٹینٹ سے زیادہ ایکسپیرینس اور ریلیشن شپ میٹر کرتا ہے. اور کانٹینٹ سے زیادہ مطلب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ کانٹینٹ ماسٹری آ جاتی ہے, آئیڈیالوجی مس ہو جاتی ہے. مطلب آپ جیسے مثال کے طور پر چھوٹے مطلب یہ کانٹینٹ کا ماسٹر ہے, آئیڈیالوجی سے فارغ ہے. تو یہ بالکل اس سے بہتر ہے کہ ایک بڑی فکر, ایک بڑی آئیڈیالوجی کا مالک ہے. کانٹینٹ پہ ٹھیک ہے, وہ اسپیسیفک کانٹینٹ سے ہو سکتا ہے کہ آج کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے, کل کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے. تو آج ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی خاص چیز ڈسکس کر رہے ہوں, لیکن آپ اب یہ اتنا براڈ اس کا فریم ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کلبز انیشیٹ کرنا بہت آسان ہے. اگر کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ان یوزول ہے. مطلب ہم نے ایک مشکل چیز کو بہت زیادہ دیکھنے کی عادت بنائی ہوئی ہے. مطلب ہم بہت ایک ان نیچرل اور مشکل کام کو ہر جگہ اور ہر وقت دیکھنے کا اتنا ہمارا تجربہ ہوا ہے کلاس روم کا, کہ اب ایک آسان اور نیچرل چیز چونکہ بہت کم ہوگی اور نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے ہمیں مشکل ہو رہی ہے. مطلب آپ کبھی سوچئے کہ صحابہ کے لیے کمپلسری نہیں تھا کہ وہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائیں اور جی آج جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کو آج لازمی سیکھ لیں. اتنا مطلب اوپن تھا. اور وہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے آیا, کوئی 1 گھنٹے کے لیے آیا, کوئی 2 دن کے لیے آیا, کوئی زیادہ آیا, کوئی کم آیا, کوئی ہر وقت اس مجلس میں رہا. لیکن ہر ایک کے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا گیا کہ وہ اس لیول پر اس کی تربیہ ہوئی کہ اس کو پھر ستاروں کی مانند کہا گیا, اس کو فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. کانٹینٹ اہم نہیں تھا, لیکن تربیہ کا ایسنس جو تھا وہ اچیو ہوا ہے. تربیہ کا ایسنس بہت اہم چیز ہے. مطلب اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آئیں.